آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب۔ نون ساکن ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، نون ساکن یعنی جزم والا نون۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ اقلاب یعنی بدلنا۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا اقلاب۔ اقلاب کو سب سے پہلے اقلاب کو سمجھ لیں۔ اقلاب یعنی بدلنا۔ اقلاب یعنی بدلنا۔ اس میں کیا کریں گے ہم؟ اس قاعدے میں کیا کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھیں گے، اس لیے اس قاعدے کا نام اقلاب ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب کا ایک حرف ہے، وہ ہے با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس قاعدے کا نام اقلاب ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب اس قاعدے کو کیسے ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی مثالوں کے ساتھ دیکھیے۔ قاعدے میں ہم پڑھے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، اوپر قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، یہاں پر مم بخیلا، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، اسی لیے کیا کریں گے؟ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح سے کریں گے اقلاب؟ مم بخیلا، مم بخیلا، مم بخیلا۔ چھوٹا سا میم قرآن کریم میں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اقلاب کے قاعدے میں چھوٹے سے میم بنا ہوا ہے، چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، اسی طرح سے قرآن میں بھی بنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر میم نہ بھی بنا ہو تو ہم کو یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری مثال، من بعدی، من بعدی، اس دونوں مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کی مثال ہے۔ تنوین کی مثال دیکھیے، یہاں میم میں تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اور اس کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو یہاں تنوین کے بعد با آ رہا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے، کس طرح سے اقلاب کریں گے؟ اقلاب یعنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، بدلنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ اقلاب کے قاعدے میں کیا کریں گے ہم؟
نون ساکن یا تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھ رہے ہیں. کرام بررہ، کرام بررہ، کرام بررہ. آگے کی مثالیں دیکھ لیجئے. سمیع بصیر، رسول بما، مطہرۃ بأیدی. ان سب مثالوں میں نون ساکن یا تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھ رہے ہیں. اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اقلاب. اس قاعدے کو ایک بار اور دھیان سے سن لیں، پھر آپ لوگ بتائیں گے. آج جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اس سے پہلے غنہ کسے کہتے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. اس سے پہلے کے سبق میں اخفا کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا.